على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبھی احباب آواز سے بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ سرور کونین شاہ دو جہاں حضور جان جانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین کرام و حاضرین ذی احتشام، اللہ رب العزت کا کروڑہا بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی یہ حسین گھڑیاں، یہ حسین لمحات دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی میں یہ دن بار بار دیکھنا نصیب فرمائے، اور اس دن کو اور اس دن کے صدقے سے ہمارے تمام شب و روز کو اللہ تبارک و تعالی اپنی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی مقامات پر مسلمانوں کو خرچ کرنے کا درس دیا۔ جس طرح سورہ بقرہ شریف ہے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت یافتہ لوگوں کی جہاں نشانیاں بیان کی نا، متقین کی نشانیاں بیان کی، تو ان میں سے ایک نشانی یہ بیان کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو ادا کرتے ہیں، اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، پارہ 4 کی پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ اس وقت تک بھلائی کو پا ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر دیتا۔ یہ ایمان والوں کو درس دیا گیا، اور یہ بڑی ایک پیاری اور لطیف بات یہاں پہ صوفیاء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دل دیا ہے۔ اب دل کے اندر ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، یا رب رسول کی محبت رہ سکتی ہے یا دنیا کی محبت رہ سکتی ہے، اور دل پر قدرت جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ہوتی ہے۔ وہ خود قادر مطلق ہوتا ہے، دل کو سکون وہی دیتا ہے، دل کو اطمینان وہی دیتا ہے، اور اگر دل کے اندر بے سکونی ہے، دل مطمئن نہیں ہے، بے چین ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ صوفیاء کرام نے یہ لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عبادت کے اندر کوئی شریک اس کا ٹھہراتا ہے نا تو اسے پسند نہیں ہے نا، جس طرح مشرک کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ سب سے گھٹیا جو کفر ہے نا، سب سے آخری کفر کی جو سطح ہے اور جس کو بخشا جائے گا ہی نہیں وہ مشرک ہے۔ جس نے رب کی ذات کے ساتھ شرک کیا اس کو کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ اسی طرح صوفیاء کرام فرماتے ہیں جو شخص رب رسول کو چھوڑ کر اپنے دل میں کسی دنیا کی محبت کو بٹھا لیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پسند نہیں آتا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو جو ہے وہ بے چین رکھتا ہے، اس کا دل پھر بے قرار رہتا ہے، وہ چین نہیں پاتا۔ اور جب بندہ اللہ رسول کی محبت بٹھا کے دنیا کی محبت کو خود سے دور کر کے رب کی رضا کے لیے اس کی راہ پہ سارا کچھ لٹا دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دنیا کو بھی کشادہ کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دلی سکون بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے انکشافات کر دیتا ہے، اس پر کھول دیتا ہے۔ اس کی جو سب سے بڑی راہ صوفیاء کرام نے لکھی ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس سے مسلمان کو ایک بہت بڑا درس یہ ملتا ہے کہ وہ رب رسول کی محبت کے اندر اپنا وہ مال، اپنی وہ اولاد، اپنی وہ جان کہ جس کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے، اپنے شب و روز لٹا دیتا ہے، کئی راتوں کو جاگ جاگ کے پیسہ کماتا ہے، اور جب رب کی راہ میں خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو یہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے جھجکتا نہیں ہے، بلکہ جو اس کے پاس ہوتا ہے، جتنی یہ استطاعت رکھتا ہے اور رب کی بارگاہ میں خرچ کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں پھر برکتیں بھی اسی قدر عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے وہ اپنے مالک کو خوش کر رہا ہے، جو اس کا مالک اسے حکم دے رہا ہے وہ پورا کر رہا ہے،
اور مالک ہو بھی وفادار تو پھر ہو نہیں سکتا کہ مالک اس کو نوازے نہ۔ جب مالک پہ اس کا توکل بھروسہ اس کا کامل ہوگا، وہ اس کے لیے سب کچھ کرے گا تو مالک اسے اسی طرح نوازے گا۔ اب اللہ سے بڑھ کے بڑا بادشاہ کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا نوازنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو جب بندہ اللہ کی محبت کے اندر، اللہ کے دین کی محبت کے اندر، اللہ کے رسول کی محبت کے اندر آ کے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو سکون بھی عطا فرما دیتا ہے، اس کو دولت کی فراخی بھی عطا فرما دیتا ہے، اور اس کی اولاد کو، اس کی آنے والی نسلوں کو بھی اس کے تابع فرما بردار بنا دیتا ہے۔ یہ پھر شان و شوکت اس بندے کو ملتی ہے۔ اور دنیا کے اندر ہر ایک بندے سے آپ کسی مالدار سے پوچھیں یا غریب نادار سے پوچھیں، ہر بندے سے اگر آپ رائے لی جائے کہ جو گھر کے اندر مطمئن رہنے کا طریقہ ہے اور بندے کو جو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ کیا ہے، اگر وہ عقل سلیم رکھتا ہوا نا تو وہ بندہ آپ کو ایک ہی بتائے گا کہ انسان کا دل مطمئن ہو جائے تو انسان کامیاب ہے اور اسے سکون ہے۔ اگر دل مطمئن نہیں ہے، وہ غریب ہے یا امیر ہے، اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی کوٹیاں ہیں، سیاست کے اندر اس کے ہاتھ ہیں، فلاں جگہ پہ ہاتھ ہے، کئی ملکوں کے اندر اس کا تجارتی کام چلتا ہے، کروڑوں کا، اربوں کا، خربوں کا مالک ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کے دل کو سکون میسر نہیں ہے نا تو وہ بندہ اپنے آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ مطمئن نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھتا۔ اور اگر بندہ غریب ہے، نادار ہے، ایک وقت کھانا ملتا ہے، دوسرے وقت کا نہیں ملتا، شام کو ملتا ہے، صبح کا پتہ ہی نہیں کہ آنا بھی ہے یا نہیں آنا، لیکن اس کے دل کو اللہ نے قرار دے رکھا ہے نا، تو یہ سب سے بڑی نعمت اسے عطا فرما دی گئی ہے۔ یہ دل کا چین اتنا بڑا سکون ہے۔ جن کو دل کا چین نہیں ہوتا، دلی سکون نہیں ہوتا، دلی اطمینان نہیں ہوتا، وہ لوگ راتوں کو سوتے نہیں ہیں، لوگ نیند کی گولیاں لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ مال و دولت بھی ہے، کوٹھی بنگلہ بھی ہے، سارا کچھ موجود ہے، جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن دلی اطمینان نہیں ہے تو رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ اور اگر دلی اطمینان ہے، بندہ جھونپڑی میں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کے دل کو سکون عطا فرمایا تو وہ رات کو سکون سے سوتا ہے، وہ صبح اٹھ کے سکون کے ساتھ رب کی عبادت کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن بندہ کروڑ پتی ہو، دلی سکون نہ ہونا تو اس سے پوچھا جائے نا کیا حال ہے، تو وہ کہنا بس برے حال میں، پھر یہی جملہ نکلتا ہے۔ اور اگر دلی سکون ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رب کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ تو یہ دلی اطمینان، دلی سکون اتنی بڑی بات ہے۔ اور میں نے پہلے جو بات کہی ایک لمبے طریقے سے آپ کو سمجھائی، شارٹ لفظوں میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنے دل میں دنیا کی محبت کو بٹھا لیں گے، اللہ رسول کو چھوڑ کر اس کی محبت کو بٹھا لیں گے، پھر دل کا مالک تو رب ہے نا، پھر وہ آپ کے دل کو کبھی سکون نہیں آنے دے گا۔ اور اگر دنیا کو چھوڑ کے اس کی ذات کو اپنے دل میں بٹھا لیں گے، اس کی محبت کو دل میں بٹھا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینی سکون بھی عطا فرما دے گا اور دنیا کی فراخی بھی عطا فرما دے گا۔ پھر یہ دونوں چیزیں میسر آ جاتی ہیں۔ تو عقل مند تو وہ ہے نا کہ جو دونوں لے، وہ کہاں کا عقل مند ہوا کہ جو ایک کو لے اور دوسرے کو چھوڑ دے۔ یعنی ایک بندے کو دونوں آپشن مل رہے ہیں کہ تیرے پاس یہ بھی آپشن ہے، یہ بھی آپشن ہے، دونوں اچھے ہیں، اور ایک طرف سے ایک آپشن مل رہا ہے، تو عقل مند کون ہے؟ جو دونوں کو چوائس کرے۔ بیوقوف تو وہ ہے نا جو ایک کو چھوڑ دے اور دوسرے کو لے لے۔ عقل مند وہ ہے جو دونوں کو چوائس کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم میری راہ میں آؤ، تم میری طرف ایک قدم چل کے آؤ گے، میں تمہاری طرف بھاگ کے آؤں گا، یعنی اس کی رحمت تمہاری طرف بھاگ کے آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب بندہ جاتا ہے، اس کی راہ میں بندہ جاتا ہے، اپنا مال و دولت، اپنی مال اولاد جان سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی وہ عطا فرماتا ہے کہ دنیا رہتی دنیا تک اس کے گیت گائے جاتے ہیں، رہتی دنیا تک۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انسان کو مقام عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال کیسے ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے گندم کا ایک دانہ بویا اور اس سے پھر 76 دانے اگے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اگے۔ اللہ فرماتا ہے اسی طرح جب کوئی بندہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ ایک دیتا ہے اور میں اسے 70 گنا عطا فرما دیتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس کی بڑی پیاری مثال بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ گھر سے گندم کی 1 یا 2 بوریاں اٹھا کے اپنی فصلوں میں جاتا ہے اور جا کے وہ سارا دانہ فصلوں کے اندر ڈال کے اوپر سے ہل وغیرہ چلا کے مٹی کے اندر مکس کر دیتا ہے، بظاہر تو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے 2 بوریاں گندم کے ضائع کر دی، زمین کے اندر ملا دی، لیکن جب وہی گندم اگ کے وہ جو ہے وہ سنبل بن جاتے ہیں، سٹے بن جاتے ہیں، اور جب انسان اس کو کاٹ کے اس کو گاتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے پھینکی صرف 2 بوریاں تھی، اللہ نے برکت اتنی دی ہے کہ آج سینکڑوں کے حساب سے بوریاں نکل رہی ہیں۔ یہ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اسی لحاظ سے
جو بندہ دلی اطمینان کے ساتھ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ دیتا ایک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر کئی 76 گنا سے زیادہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمتیں ہیں۔ جب رزق دینے کا وعدہ اس نے کیا ہے اور جو رزق دیا ہے اس میں سے کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق دیا ہے نا اس میں سے میری بارگاہ میں خرچ کرنا ہے۔ دینے والا بھی وہی ہے اور پھر اسی کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو پھر بندہ کیوں ڈرے، پھر بندہ کیوں گھبرائے کہ اب یہ 100 سے میں نے 10 روپے نکال دیے تو پیچھے تو 90 رہ جانے، وہ میرے کس کام کے آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے تم ایک مرتبہ خرچ تو کرو۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو بندہ رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی، اس کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو خواہش ہی بڑی پیاری تھی۔ جب رسول کریم علیہ السلام نے اپنی 3 خواہشیں بیان کی نا تو صدیق اکبر بھی پاس بیٹھے تھے، تو صحابہ نے پوچھا آپ کی کیا خواہشیں ہیں، آپ بھی اپنی خواہشات بیان کریں۔ تو آپ فرمانے لگے میری بھی بس پھر 3 ہی خواہشیں ہیں۔ ایک میری خواہش یہ ہے کہ چہرہ مصطفیٰ ہو، صدیق کی آنکھیں ہوں، ہر وقت تکتا رہوں۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ صدیق کی بیٹی ہو، حضور کے نکاح میں ہو، یہ میری خواہش ہے۔ اور تیسری صدیق کی خواہش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رزق عطا کرتا جائے، مجھے مال و دولت عطا کرتا جائے، اور میری خواہش یہ ہے کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر لوٹاتا چلا جاؤں۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی خواہش ہے اور انہوں نے یہ کر کے بھی دکھایا۔ جب کسی جنگ کا موقع آیا تو پورے کا پورا گھر کا سامان اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں، ہجرت کا موقع آیا تو سارے کا سارا گھر اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں۔ اس سے بڑی قربانیاں کوئی نہیں دے سکتا تھا کہ آخر کار صدیق اکبر کے لیے حضور کو یہ کہنا پڑا کہ جس نے مجھ پر جو احسان کیا تھا میں نے سب کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں اس کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکتا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ خود اسے بدلہ عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خرچ کرتے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی اس چیز کی ترغیب دیتے اور خود بلا بلا کے کہتے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری یہ خواہش ہے کہ احد پہاڑ کے جتنا میرے پاس سونا ہوتا، احد پہاڑ کے جتنا، واضح حدیث کے اندر فرمایا احد پہاڑ کوئی چھوٹا موٹا نہیں، فرمایا احد پہاڑ کی مثل میرے پاس سونا ہوتا اور اپنے قرض کے علاوہ صرف 3 دن کے اندر میں سارے کا سارا رب کی بارگاہ میں خرچ کر دیتا، سارے کا سارا لٹا دیتا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی مال و دولت آتا نا، حضرت بلال حبشی کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تب تک رات کو گھر میں نہیں جاتے تھے جب تک اپنا سارا مال و دولت اللہ کی راہ میں لٹا نہیں دیتے تھے، جب تک وہ خرچ نہیں کر دیتے تھے تب تک گھر میں واپس نہیں جاتے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا خود کا عطا کرنے کا یہ انداز ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی اتنا تیز آندھی اور طوفان کو آتے نہیں دیکھا جتنا تیز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کو آتے دیکھا ہے۔ اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرماتے۔ اور رمضان مبارک کے اندر جب جبریل امین آپ علیہ السلام کے ساتھ دور کرنے آتے نا قرآن کا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سخاوت کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی سخی کی سخاوت کو اس قدر نہیں دیکھا جتنی رمضان کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ سرکار کے سخاوت کا انداز ہے۔ اور خود اپنا انداز کیا ہے کہ کئی دن بھوکے رہتے ہیں، پیٹ پہ پتھر بھی باندھتے ہیں، لیکن ہمارا انداز کیا ہے کہ ہم اپنے پیٹوں کو بڑا کرتے ہیں، جو مر رہا ہے اس کو مرنے دیتے ہیں۔ دین کی راہ میں ہمیں ضرورت ہے لگانے کی تو وہاں نہیں لگاتے، ہمیں اپنے پیٹ کی فکر ہوتی۔ اسلام کو ضرورت ہے ہماری جان کی، ہمارے پیسے کی، ہماری اولاد کی، ہم وہاں نہیں جانے دیں گے، اپنے اوپر توجہ دیں گے۔ تو جب بندہ اپنی ذات کو دیکھے گا، رب کی ذات کو چھوڑ دے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو سکون ہے نہیں آنے دے گا۔ اور جب بندہ رب کی بارگاہ میں خود کو پیش کر دیتا ہے، سب کچھ کو اس کے لیے لٹا دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے خوش ہو گیا ہوں اور یہ مجھ سے خوش ہو گئے ہیں۔ اور صوفیاء کرام نے فرمایا کہ نفس کو مارنے کا، جو ہماری پچھلے جمعے بات چل رہی تھی اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے، کہ نفس کو مارنے کا جو ایک بہت سارے طریقے ہیں نا، ان میں سے ایک خاص طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان کر دے۔ اولیاء کرام کے اندر یہ صفات، ولی کی جو ہے نا بنیادی صفات، ان میں سے ایک بنیادی جو صفت ہے نا وہ سخا کرنا ہے، کہ ان کے پاس جو بھی آتا ہے یہ ایسے عطا فرماتے ہیں کہ پھر کمیاں نہیں چھوڑتے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سر پہ امامہ باندھا کرتے تھے نا، اس کی قیمت لکھی گئی کہ 90 دینار اس کی یا درہم قیمت تھی اس کی، اور آج کے حساب سے وہ لاکھوں روپے بنتی ہے۔ جب آپ سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ اس قدر جو ہے وہ قیمتی امامہ شریف کیوں پہنتے ہیں، تو
تو آپ فرمانے لگے کہ میں اس لیے قیمتی پہنتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو سرکار کے در کے غلام ہوتے ہیں نا، لوگوں کی نظر صرف ان کے جوتوں پہ رہنی چاہیے، وہ ادھر ہی دیکھ کے مگن ہو جائیں کہ ایک در سے انہوں نے مانگا اور اتنا سرکار نے دیا ہے کہ یہ بس ان کے جوتوں پہ نظر ٹکی رہتی ہے، اوپر جاتی نہیں ہے۔ اور حضور غوث پاک فرماتے تھے یہ ان کا اپنا انداز تھا۔ اور سخا کا انداز کیسا ہے؟ ایک شخص ان کے پاس آیا، عربی نسل کے 50 گھوڑے حضور سید غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے پاس کھڑے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے اوپر قرض ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھا کتنا قرض ہے، اس لحاظ سے میں اتنے گھوڑے دیتا ہوں، یہ آپ نے فرمایا 50 کھڑے ہیں، سارے لے کے چلا جاؤ۔ یہ سخاوت کا انداز ہے، 50 کے 50 گھوڑے، اور وہ بھی عربی نسل کے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سارے اسے عطا فرما دیے۔ یہ اولیاء کرام کا انداز ہے۔ اور آج ہم سوچیں کہ ہمارا انداز کیسا ہے، یہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے۔ اور دنیا کے اندر دیکھیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے بھی صادق الامین کہا، کافروں کے بارے میں بھی یہ کافروں نے بھی یہ کہا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صادق ہیں، امین ہیں۔ اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ اعلان کیا کہ اے لوگو سنو، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے تمہارے اوپر ایک فوج حملہ کرنے والی، ایک لشکر آنے والا ہے، تو کیا تم اس بات کو تسلیم کرو گے؟ تو لوگ کہنے لگے آپ نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، لہٰذا آج بھی ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے اور ہم مان لیں گے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ اب میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو اسی وقت لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا۔ کہیں ہم اسی زمرے کے اندر تو نہیں آ جاتے کہ جہاں ہم معاذ اللہ کفر والی بات تو نہیں کر رہے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ کہیں ایسے زمرے میں نہیں، تو ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ نے فرما دیا وہ ہو کے رہتا ہے، اور دوسری طرف جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس کے مال کے اندر کمی نہیں آتی، اور جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو کہیں ہم پیچھے نہیں ہٹ جاتے، کہیں ہم یہ تو نہیں کہہ دیتے کہ بس نہیں یار یہاں گزارا چلانا چاہیے، یہاں نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز تربیت ہے، اور حضور نے ہمیں واضح تربیات دیں، اور قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر اس کی ترغیب دی گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین انفقوا فی سبیل اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کہیں وہ دن نہ آ جائے کہ جب قیامت کا دن آ جائے، کافر علیحدہ ہو جائے، مسلمان علیحدہ ہو جائے، اور وہ ظالم کافر جنہوں نے اللہ کی راہ میں دینے سے ڈرتے ہیں، کہیں تم ان کے زمرے کے اندر نہ آ جاؤ۔ اللہ نے خود فرمایا۔ اب یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو بندہ میری راہ میں ایک خرچ کرتا ہے میں اسے 70 گنا عطا فرماتا ہوں۔ اور وہ مشہور واقعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا آپ نے سنا ہوگا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وہ کہیں گئے اور وہاں جا کے آپ نے مزدوری کی، اور وہاں جو آپ کو مال ملا، جو مزدوری ملی، اس سے انار خریدا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ آپ لے کے آ رہے تو راستے میں کوئی شخص ملا، اس نے آپ سے مانگا، اور پھر یہ سرکار کے در کے غلام ہیں اور پھر اہل بیت ہیں، ان کے در پہ تو کوئی اولاد مانگنے جائے تو یہ خالی نہیں موڑتے، یہ تو پھر دنیاوی چیزیں ہیں۔ ان کے در پہ تو کوئی جنت کا سوال کرے تو یہ جنتی بنا دیتے ہیں، یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو ان کے لیے بات ہی کوئی نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اب کوئی قاصد آیا تو اس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انار لے کے آئے نا تو ایک آدھ انار کم تھا، تو آپ فرمانے لگے یہ ہمارے لیے نہیں کسی اور کے لیے ہوں گے۔ تو اس نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہمارے لیے نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ میری بارگاہ میں ایک پیش کرو اور میں 10 گنا تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اب یہ 10 گنا ہے نہیں، لہذا میرا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے آپ سچے ہیں، آپ کے ہی ہیں، لیکن میں صرف آپ کا توکل چیک کرنا چاہتا تھا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ رب رسول کے حکم پر آپ کو کس قدر بھروسہ ہے۔ کیا آج ہمیں اس طرح کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے؟ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ لاکھوں کروڑوں روپے کمانے والا ہوتا ہے، لیکن گھر کے اخراجات پھر نہیں پورے ہو رہے تھے، ٹینشن، مصیبت، دلی اطمینان کوئی نہیں، دلی سکون کوئی نہیں۔ اور ایک بندہ جس کی 50,000 40,000 30,000 سیلری ہوتی ہے اور پورا مہینہ وہ سکون سے چلتا ہے اور دلی اور قلبی اطمینان بھی ہوتا ہے، اگر اس بندے سے پوچھا جائے تو آپ کو جو پہلا جواب ملے گا وہ یہ ملے گا کہ میں اپنے حلال رزق سے کماتا ہوں اور اس میں سے رب کی بارگاہ میں خرچ بھی کرتا ہوں۔ تو جو بندہ اس چیز پہ عمل کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قلبی اطمینان بھی عطا فرماتا ہے۔ مال و دولت کا ہونا بڑی بات نہیں۔ ایک بڑی پیاری کہانی علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کوئی شخص تھا تو اس کے دروازے پہ 3 مہمان آئے، تو وہ شوہر گھر میں نہیں تھا تو بیوی باہر آئی، دروازے پہ دیکھا کہ 3 مہمان ہیں اور ہیں بھوکے۔ اس نے پوچھا تم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں کھانے کے لیے کچھ دو گی؟ تو عورت بڑی مہمان نواز تھی تو اس نے کہا بھی اندر آ جاؤ۔ تو اس نے کہا تمہارے گھر میں کوئی مرد ہے، کوئی شوہر تمہارا یا کوئی بھائی؟ تو اس نے کہا مرد کوئی نہیں، وہ تو اپنے کاروبار کے لیے اپنے کام کے لیے باہر گیا ہوا ہے۔
تو اس نے کہا بھی ہماری یہ شرط ہے کہ جب وہ آئے گا نا گھر کے اندر کوئی مرد ہوگا پھر ہم گھر میں داخل ہوں گے، عورتوں کے ہوتے ہوئے گھر میں نہیں جائیں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جب تک وہ نہیں آتا پھر بیٹھے رہو۔ اب وہ تینوں بیٹھے رہے۔ جب اس کا شوہر آیا نا، اس نے بھی دیکھا دروازے پہ 3 مرد بیٹھے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، چہرے سے ان پہ لگ رہا ہے کہ بھوک لگی ہے۔ وہ گھر میں چلا گیا، گھر میں جا کے بیوی کو کہا کہ کچھ کھانے پکانے کے لیے ہے تو پکاؤ، میں ان کو بلاتا ہوں، ان کو بھی کھانا کھلا دیں۔ اب یہ جذبہ محبت ہے کہ انہوں نے مطلب بھوکے شخص کو دیکھا، تو جب وہ شوہر باہر آئے نا تو اس نے آ کے کہا کہ تمہارے نام کیا ہیں، آؤ کھانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا ہماری شرط یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے نام بتائیں گے، پھر ہم میں سے ایک ایک کر کے اندر جائے گا، سارے اکٹھے نہیں جائیں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی ہو۔ انہوں نے نام بتائے، ایک نے کہا میرا نام کامیابی ہے، دوسرے نے کہا میرا نام دولت ہے، اور تیسرے نے کہا میرا نام محبت ہے۔ یعنی یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چیز تھی کہ ان کو سمجھایا جانا تھا۔ علامہ ابن جوزی نے ایک کہانی لکھی، اب آپ فرماتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ شوہر گھر میں گیا نا تو اس نے اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے مشورہ کیا کہ کس کو بلانا چاہیے۔ تو بیوی نے کہا آپ کس کو بلانا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا دولت کو بلا لینا چاہیے، دولت آ گئی تو سارا کچھ آ جائے گا۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی نہیں، دولت کو نہیں بلانا چاہیے، دولت تو ایک وقت کے لیے آتی ہے، چلی بھی جاتی ہے، ہم اگر کامیابی کو بلانے جائیں، جو کامیاب ہو جائیں گے تو دولت بھی آ جائے گی، سارا کچھ آ جائے گا۔ تو شخص وہ دوبارہ پھر بولا، اس نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو ایک بچے نے کہا، انہوں نے کہا ابو جان محبت کو بلا لیں، جب محبت آتی ہے نا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیاں بھی دے دیتا ہے، دولتیں بھی دے دیتا ہے، سارا کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب وہ باہر گیا تو اس نے کہا بھی تم میں سے محبت کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ آئیں۔ تو انہوں نے کہا جب آپ دولت کو بلائیں گے تو اکیلے آئیں گے، جب کامیابی کو بلائیں گے اکیلے آئیں گے، لیکن جب محبت کو بلائیں گے نا تو پھر ہم تینوں مل کے آئیں گے، پھر تینوں تمہارے گھر میں مل کے آئیں گے۔ تو یہ مطلب کیا ہے کہ جب دلی سکون بندے کو ملتا ہے، دلی اطمینان ملتا ہے، یہ محبت کے ذریعے سے ملتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محبت قلب کے اندر ایسے نہیں ڈال دیتا۔ مومن کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی مٹھی میں ہے، وہ اسے جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اگر بندہ رب کی یاد کے اندر لگ جاتا ہے، رب کو خوش کرنے کے اندر لگ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی فراخی اس کو عطا فرما دیتا ہے، دلی سکون بھی دے دیتا ہے، دلی اطمینان بھی دے دیتا ہے۔ لیکن اگر بندہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتا ہے نا تو ہمیں اپنی محبت میں شرکت برداشت نہیں ہوتی، پھر تو وہ رب رحمان ہے، وہ تو غفور الرحیم رب ہے، اس کو کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ دل بنانے والا میں ہوں، قدرت اس پر میری ہے، سارے اختیارات میرے ہیں، اور اس کے باوجود بندہ کسی دنیا دار کی محبت کو دل میں بٹھا رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو کبھی چین اور قرار عطا نہیں فرماتا۔ اور محبت خدا کے اندر، محبت مصطفیٰ کے اندر جو تڑپ ہوتی ہے، اس کے اندر بھی دلی اطمینان نہیں، بلکہ دلی بے چینی نہیں ہوتی، اس کے اندر بھی دلی اطمینان ہوتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ مزا دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا، کہ میرے ان دونوں پہلوؤں کے اندر اگر دل بے قرار ہوتا نا اور یہ رب رسول کی محبت کے اندر تڑپتا، تو مجھے ایک دل نے اتنا مزہ دیا ہے اس کی محبت کے اندر تڑپنے کا، اگر یہ دونوں رب رسول کی محبت کے اندر تڑپتے تو پھر کیسا مزہ ہوتا، پھر کیسا لطف آتا۔ تو جب بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے نا، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں خرچ کرنے کو بھی معاذ اللہ ہمارے کچھ لوگ برا سمجھتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پہ پچھلے دنوں ابھی آپ سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور کچھ لوگوں کی زبانوں سے ہم نے بھی سنا کہ یہ جی جو بعض تحریکیں بنی ہیں، جس طرح ہماری تحریک دعوت اسلامی ہے، اسی طرح کچھ فلاحی فاؤنڈیشن وغیرہ ٹرسٹ وغیرہ چلتے ہیں جو واقعی خدمت خلق کر رہے ہیں، جو واقعی دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہ لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں بھی چندہ اکٹھا کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو۔ حالانکہ بعض لوگ اس قدر وہ اس کے اندر غلو کر جاتے ہیں، اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اس چندہ کرنے کو توہین سمجھتے ہیں۔ حالانکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ چندہ کرنا، صدقہ اکٹھا کرنا لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی بہبود کے لیے، دین کے کاموں کے لیے یہ سنت ہے، اور بطور سنت کسی نے اس کی توہین کی تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب یہ اتنا مطلب آگے کا مسئلہ ہے اور لوگ اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کو یہ چیز دی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو غریب رکھا ہے، بعض کو امیر کیا ہے، اس کے اندر بھی اس کی حکمت ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے بڑے پیارے انداز میں اس کو سمجھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ نے غریب رکھا ہے نا اس کے اندر بھی حکمت ہے، جس کو امیر رکھا اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ آپ سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی امیر کو غریب کر دے تو وہ اس قدر ناشکری اللہ کی کرے کہ وہ کافر ہو جائے، اور اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی غریب کو امیر کر دیتا، اس قدر امیر کر دیتا کہ وہ جو ہے وہ غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو جاتا۔ تو یہ دونوں طرح کی آزمائشیں رکھیں۔ اور پھر امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ نے دولت دی ہے اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ کہیں اس دولت کی وجہ سے تکبر اور غرور کے اندر نہ آ جائے، اور جس کو نہیں دی اس کے لیے بھی آزمائش ہے
کہ وہ کہیں رب کی ناشکری کرتے کرتے اس قدر نیچے نہ چلا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بغاوت کر بیٹھے اور اسلام اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جس کو جس مقام پہ رب نے رکھا ہے وہ اسی مقام پہ رہنا چاہیے۔ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رکھنا چاہتا ہے ہمیں اسی حال کے اندر رہنا چاہیے، اور اسی کے اندر سب سے بڑی خوش ندی ہے۔ اور اس دور کے اندر جو بھی بندہ دین کے لیے کام کر رہا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس دور کے اندر دین کے لیے کام کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ ہمارے لوگوں کے لیے یہاں 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل ہے، چہرے پہ داڑھی سجانا مشکل ہے، اپنے سر پہ ٹوپی اور امامہ رکھنا مشکل ہے۔ تو جو بندہ دن رات دین کے لیے کام کر رہا ہے، راتوں کی اپنی نیند کو بھی اڑا رہا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں اس کے لیے کتنی مشکلات ہوں گی، اس کو کتنے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، کتنی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ اور ہر بندے کے مخالف ہوتے ہیں، جو بندہ بھی اوپر آتا ہے اس کے مخالف ضرور ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں مخالفین کو نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کے لیے کام کون کر رہا ہے، ان کی امت کی رہنمائی کون کر رہا ہے، ان کی امت کا درد کس کے دل کے اندر ہے۔ جس دل کے اندر محبت رسول ہے وہ رسول اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہے، وہ چاہے سیاست دان ہو یا مذہبی لیڈر ہو، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر کام کر رہا ہے۔ اور ہماری محبت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جس رسول کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں اس کی امت سے بھی محبت کریں، اور امت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہے ہمارے دل میں اس کے لیے بھی محبت ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے نوجوانوں کے اندر ایسے لوگوں کا بغض بٹھایا جاتا ہے، ایسے لوگوں کی نفرت بٹھائی جاتی ہے، طرح طرح کے ہاتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ ایسے جھولی کو پھیلا کے جن کے پاس آ کے لوگ اپنے دامن کو بھر کے جاتے تھے، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے ایسے جھولی پھیلا کے کہتے تھے کہ جنگ کے لیے سامان چاہیے، جنگ کے لیے ساز و سامان چاہیے، میں تمہیں اعلان کرتا ہوں کہ اپنے پاس جو کچھ بھی رب کی راہ میں صدقہ کرنا چاہو وہ لے کے آؤ۔ اس جھولی کے اندر صحابہ کرام اپنے صدقات ڈالا کرتے تھے۔ یہ ہماری ترغیب کے لیے ہے، ورنہ اگر سرکار چاہتے تو کیا چیز نہیں ہو سکتی تھی، سرکار چاہتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت نوح کی دعا سے جو ہے وہ طوفان آ سکتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی دعا سے جو ہے وہ قوم پوری کی پوری تباہ ہو سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی دعاؤں کے بارے میں پڑھ کے دیکھیں، پھر حضور کے اشارے سے چاند آ سکتا ہے، سورج واپس پلٹ سکتا ہے۔ تو یہ دنیا کی مال و دولت کس چیز کے اندر آتی ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس چیز کا درس دیا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر کی بات میں نے پچھلے جمعے آپ کو عرض بھی کی کہ آپ نے دعا کے اندر یہ فرمایا کہ اللہ مجھے دنیا کی فراخی عطا فرما دے، لیکن دنیا کی محبت میرے دل میں کبھی نہ بیٹھنے دینا۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے خرچ کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا